بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلومات لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت الیاس علیہ السلام، قرآن مجید میں 2 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ قرآن نے چاروں کو صالح کہا ہے۔ سورہ صفات آیت نمبر 123 میں آپ علیہ السلام کو رسولوں میں شمار کیا گیا۔ پھر آیت 124 سے 129 تک آپ علیہ السلام کا مختصر قصہ کہ آپ علیہ السلام کی قوم بعل نامی بت کو پوجتی تھی۔ بعل سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹیوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے خدائے واحد کی پرستش کے لیے کہا۔ اسی سورہ کی آیت 130 میں آپ علیہ السلام کو آل یاسین بھی کہا گیا ہے، مگر مترجمین و مفسرین نے آل یاسین کو الیاس ہی لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی صفات سے متصف ایک پیغمبر کا نام بائبل میں ایلیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ بائبل کے ایلیا دراصل قرآن پاک کے الیاس ہی ہیں۔ سابی اور طبری وغیرہ نے آپ علیہ السلام کی تفصیلی حالات لکھے ہیں جو زیادہ تر اسرائیلیت سے ماخوذ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک الیاس، ادریس اور خضر ایک ہی شخصیت کے 3 نام ہیں۔ عام روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ الیاس بن یاسین بن ہارون لکھا ہے، اور عام خیال یہی ہے کہ آپ علیہ السلام ملک شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خشکی پر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تری پر رہنمائی کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو مامور کیا گیا ہے۔ تمہید: گزشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن عزیز میں ان کے ابتدائی جانشینوں کے نام مرکوز نہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا 2 جگہ ذکر آیا ہے، مگر ایک جگہ فتی جوان یعنی صاحب موسیٰ علیہ السلام کہہ کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ یعنی سورہ مائدہ میں حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یوفنا کو رجلان 2 اشخاص کہہ کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت حزرکیل علیہ السلام کا ذکر جمہور کی روایات کے مطابق صرف قصہ کے ضمن ہی میں آتا ہے، ورنہ آیت میں کسی صفت کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت جس نبی اور پیغمبر کا ذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت حزرکیل علیہ السلام کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔
نام قرآن عزیز میں ان کا نام الیاس بتایا ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے دو نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان کے آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے، قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے انعام اور صفات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ بھی یہ ارشاد نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الانبیاء میں ادریس علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جا سکے۔ چنانچہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ علاوہ ازیں مورخین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا بعید ہو جاتا ہے۔ بس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کرتا اور مورخین ضرور ہر دو نسب ناموں کی وحدت کسی دلیل سے بیان کر سکتے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ حضرت الیسی کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت یاسے کے علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ کہ ان کی بعثت حضر کیر علیہ السلام نبی کے بعد ہوئی۔ نسب بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعزر بن ہارون، یا الیاس بن آزر بن یعزر بن ہارون علیہ السلام۔ قرآن عزیز اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صفات میں۔ سورہ انعام میں تو ان کو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور سورہ صفات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعثت حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بعبق کا مشہور شہر ان کی ریاست و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ صنم پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف باز و پابند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ قوم الیاس علیہ السلام اور بعل یہ مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ یہ بت مذکر تھا اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے، اس لیے بعل کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی ہے، اور موآبی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے پوجتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بعلبک بھی اسی کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔
بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل ہے۔ بعل دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مربانیہ عطا نوال کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ منسوب تھا۔ چنانچہ تورات میں سامی قوموں کی پرستش بعل کا ذکر کرتے ہوئے بعل کو بعیل بریت اور بعل فعور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور اکرمیوں کے یہاں بعل زبوب کا اضافہ پایا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے یہاں بعل با کے زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور وہ اکثر بیل اور بیلوس یا بعل اور بعلوس بھی کہتے ہیں۔ سامی اور عبرانی زبانوں میں بعل کے معنی سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں، اس لیے اہل عرب شوہر کو بھی بعل کہتے ہیں۔ لیکن جب بعل پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہوتا ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بعل کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم و شان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم و شان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کہان اس کو باخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھیٹ بھی دی جاتی تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بعل سونے کا تھا، 20 گز کا قد تھا، اور اس کے 4 منہ تھے، اور اس کی خدمت پر 400 خدام مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی۔ چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ پس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے ان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تفصیلی نقطہ: سورہ انعام میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسل کے ایک مختصر فہرست ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت عطا کی، اور نوح کو ہدایت بخشی، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہی راہ دکھائی، اور ہم اسی طرح نیک کرداروں کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہ سب سہل انسانوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یاسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔ قرآن عزیز نے اس فہرست میں انبیاء علیہ السلام کو 3 جدا جدا حلقوں میں بیان کیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اکثر مفسرین اس کے اکتشاف پر متوجہ ہوئے ہیں، اور ان تمام اقوال میں سب سے بہتر توجیہی قول صاحب المنار کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء اور رسل کو 3 جدا جدا جماعتوں میں اس لیے بیان فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصی امتیازات کے پیش نظر 3 قسم کی جماعتیں تھیں۔ بعض انبیاء علیہ السلام وہ تھے جو صاحب تخت و تاج اور صاحب حکومت یا وزارت و سرداری کے مالک تھے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس کے برعکس زاہدانہ اور راہبانہ تھی اور دولت و ثروت سے یکسر نفور فقیرانہ معیشت کے حامل تھے، اور بعض نہ تو اپنی قوم میں حاکم اور صاحب تاج و تخت تھے اور نہ خالص رہبانہ زندگی کے حامل، بلکہ ایک طرف قوم کی ہادی و پیغمبر تھے اور دوسری جانب متوسط معیشت سے وابستہ۔ لہٰذا جب قرآن عزیز نے ان انبیاء اور رسل کا ذکر کیا تو ان کے زمانہ ہائے بعثت اور بعض دوسری خصوصیات میں مشابہت سے الگ ہو کر اسی نقطہ نظر سے ان کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ترتیب و درجات کے لحاظ سے ترتیب ذکر کو بھی ضروری سمجھا، یعنی پہلی فہرست میں اول حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، جو نبی و رسول ہونے کے علاوہ صاحب مملکت بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو اگرچہ صاحب مملکت نہ تھے مگر اول الذکر چھوٹی سی ریاست کے مالک تھے، اور ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر اور مختار کل تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نام آیا، جو نہ بڑی حکومت کے مالک تھے اور نہ چھوٹی ریاست، نہ کسی حکومت کے مالک، نہ کسی حکومت کے وزیر اور مختار کل، بلکہ اپنی قوم کے رسول و پیغمبر بھی تھے اور ان کے سردار بھی۔ اور دوسری فہرست میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ساری عمر زہادت میں گزاری، انہوں نے نہ رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا، دن بھر تبلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کو یاد الہی کے بعد جہاں جگہ میسر آتی ہاتھ کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو لیتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اس سلسلہ میں بہت مشہور اور ممتاز ہیں۔ اور تیسری فہرست میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ حکومت و سرداری کی اور نہ خالص زہادات اختیار کی، بلکہ متوسط زندگی سے وابستہ رہ کر حق تبلیغ و ریاست ادا کی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اسی درمیانی زندگی کے حامل تھے۔ قوم الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بعلبک کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بعل نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام میں بد سے ڈرایا۔ قوم الیاس علیہ السلام فلسطین کے مغربی وسطی علاقہ سامرا میں آباد تھی اور وہیں بعل کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخی اب کی بیوی ازابیل نے بعل نام کے ایک بت کی پرستش شروع کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کی بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائیں مسلط فرمائیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن کسی مستند روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔ معزت حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن کریم میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت
اور اس درجہ مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادا نہ ہو۔ اور انبیاء اور رسل کے ایک طویل اور فہم سلسلہ کے باوجود بت پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی یعنی کہ ستاروں کو پوجنا، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ پس قرآن عزیز میں بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کج روی پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم کو یہ موعظت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا ہے، تو ہمارے لیے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں کج روی اور ضائع سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں، گویا ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہو، انکار و انحراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔